استعمال نہیں کرتی، ان پیسوں کو اپنی تجوری میں چھپا کر نہیں رکھتی، بلکہ اللہ اکبر ان اللہ والیوں کی عادت یہ تھی کہ جتنی رقم ان کے پاس آتی اس کے 2 حصے کر دیتی، ایک آدھا حصہ پورا غریبوں میں تقسیم کر دیتی اور آدھا حصہ اپنے لیے استعمال فرماتی۔ اللہ اکبر، کل تک کے لوگوں کی یہ عادت تھی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، اگر یتیم کا مال بھی ہے تو اسے بھی کھا لے، غریب کا مال ہے اسے بھی کھا لے، پڑوسی کا پیسہ ہے اسے بھی کھا لے، کسی کی زمین ہڑپنے کو مل رہی ہے تو ہڑپ ڈالے۔ اللہ اکبر، اسی لیے آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کل تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کا انداز کیا تھا، ماں اپنے بچے کی کیسے پرورش کرتی تھی، آپ ذرا غور کریں اور اندازہ کریں۔ بہت سارے بزرگوں کی سیرت میں پارے حفظ سنا دیتے ہیں، استاد حیران ہے، بیٹا آخر کیا بات ہے، ابھی تو میں نے تمہیں بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے، تمہاری عمر اتنی چھوٹی ہے اور تم نے 15 پارے سنا دیے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے اللہ اکبر، استاد محترم میری والدہ محترمہ حافظہ ہے، وہ روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے، سن سن کر میں نے بھی قرآن یاد کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں غور کرو، کل تک کہ مائیں اپنے گھر میں بچوں کی پرورش کرتی، انہیں دودھ پلاتی، انہیں کھانا کھلاتی، گھر کا سامان سے اکٹھا کرتی، کوئی بھی کام کرتی وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب تک ایسی مائیں تھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ولی پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے نام والے آتے رہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جب ایسی مائیں ہیں تو دنیا میں جنم لیتی ہے، لیکن اللہ اکبر آج کی مائیں گانے گنگناتی ہیں، آج کی مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، بد دعا دیتی ہیں۔ ارے اللہ اکبر، آپ غور کریں، جب تک کہ یہ انداز ہماری خواتین کا بدلا، اللہ اکبر، پھر گھر کے اندر ایسے نیک بچے نہیں، بلکہ ان کی تربیت صحیح طور پہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہو کے چور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں ڈکیتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں لوگوں کے مال لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں اپنے بھائی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتی ہے۔ آج میں خواتین اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی سے یہ بات ضرور سیکھیں کہ ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے، ہم اچھی تربیت کریں گے تو معاشرے کو ایک اچھا بیٹا دیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دل بدل چکا تھا، اب باغ میں دل نہیں لگتا، اب آپ کا نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا نہ پینے کا دل چاہتا۔ والدہ محترمہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کئی دن سے میں دیکھ رہی ہوں تم پریشان پریشان نظر آتے ہو۔ آپ نے اپنی والدہ کو پورا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا کیا خیال ہے، کہا اب میں کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر ویت ہونا چاہتا ہوں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ محترمہ مجھے اجازت دے، میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ امی جان نے اجازت دی، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ المختصر، آپ بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں گئے، بڑے بڑے بزرگان دین سے فیض حاصل کیا، بڑے بڑے بزرگان دین نے آپ کو علم دین سکھایا۔ اللہ اکبر، گھومتے رہے، چلے کرتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے۔ سیدنا سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے بھی اپنے شاگرد رشید کی بڑی اچھی تربیت کی، ایک لمبے عرصے تک کے آپ سے مجاہدہ کروایا اور حتی الامکان یہاں تک کے کروایا، بار بار وظائف کروایا کہ اپنی 2 انگلیاں دکھا کر کہا بیٹے سید حسن بتاؤ اس 2 انگلیوں کی درمیان تم کیا دیکھتے ہو؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا حضور میں آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان عرش معلیٰ کو دیکھتا ہوں، لوح کرسی کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹے اب تم مکمل ہو چکے ہو، اپنے سینے سے لگایا، سارا علوم و فنون عطا فرمایا، اپنے ساتھ بیت اللہ حج کے لیے لے گئے، وہاں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے معین الدین سے کہا بیٹے اب تم تیار ہو چکے ہو، اب تمہیں ہندوستان جانا ہے، میں تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بناتا ہوں، ہندوستان کی سلطنت عطا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہند آنے کا کہا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار سے برکتیں لے کر اپنے پیر و مرشد کی اجازت لے کر اب ہند کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور کرنا، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ویسا کیا اور سختی کے ساتھ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، لیکن نہیں، آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں
تھے میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، چند فقیر ساتھ میں ہیں، اور آپ جب ہند میں داخل ہوئے ایک درخت